موجودہ عالمی معاشی نظام انسان کو انصاف، سکون اور مساوات دینے میں ناکام ہو چکا ہے اور ان کا واحد متبادل صرف اسلامی نظام معیشت ہے جو عدل، توازن اور روحانیت پر قائم ہے۔ سرمایہ داری نے انسان کو حرص اور لالچ کا غلام بنایا اور اشتراکیت نے مساوات کے نام پر محنت اور قابلیت کا پھل چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں دولت جمع ہونے کے باوجود غربت اور بے سکونی بڑھتی گئی۔ اسلامی معیشت انسان کو دولت کا غلام نہیں بلکہ خالق کا امانت دار بناتی ہے۔ یہاں محنت کو عزت، دیانت کو ایمان اور سخاوت کو سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور وراثت کے اصول دولت کو گردش میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی ہاتھ محروم نہ رہے۔ سود کی حرمت کے ذریعے استحصال کا خاتمہ کیا جاتا ہے جبکہ اخلاق کے دائرے میں معاشی سرگرمیوں کی آزادی ہے۔ تجارت عبادت ہے اور منافع خدمت کا ذریعہ۔ یہ وہ توازن ہے جو سرمایہ داری یا اشتراکیت میں کبھی نہیں پایا گیا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نظام کی عملی تصویر پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے صحیح نفاذ سے معاشرے میں مساوات اور انصاف قائم ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین اور دولت کے انتظام میں عدل و انصاف کے ایسے اصول نافذ کیے کہ کوئی شہری محروم نہ رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیکس اور زمین کے نظام میں شفافیت قائم کر کے غربت کو کم کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کشوں اور مزدوروں کے حقوق کی ضمانت دی۔ یہ تمام مثالیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں معاشی عدل صرف نظریہ نہیں بلکہ عمل میں بھی انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا بحران یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو چھوڑ کر مغرب کے نظاموں پر بھروسہ کیا اور اب پریشان ہیں کہ برکت کیوں ختم ہوئی، سکون کیوں نہ رہا اور طبقاتی تقسیم کیوں بڑھ گئی۔ جب معیشت ایمان سے الگ ہو جاتی ہے تو دولت بے مقصد، محنت بے قدر اور انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی نجات کسی مغربی فلسفے یا نظریے میں نہیں بلکہ اسی نظام میں ہے جو انصاف، برکت اور سکون کا ضامن ہے۔ اب وقت ہے کہ احیاء خلافت کے ذریعے ہم اپنے اصل معاشی اصولوں کی طرف لوٹیں اور وہ نظام قائم کریں جو عدل، توازن اور رحمت کی بنیاد پر انسانیت کی حقیقی نجات بنے۔